بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام عمر تھا اور کنیت ابو حفص، لقب فاروق تھا۔ والد کا نام خطاب جبکہ والدہ کا نام حنتمہ تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کی شاخ بنو عدی سے تھا۔ پورا سلسلہ نسب والد کی طرف سے یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن کرت بن ازاح بن عدی بن کعب بن لوی بن فہر بن مالک۔ عدی کے دوسرے بھائی مرہ تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے تھے۔ اس لحاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے: حنتمہ بنت ہاشم بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ آپ کی والدہ کے دادا مغیرہ وہ آدمی تھے کہ جب قبیلہ قریش نبرد آزما ہونے کے لیے جاتا تو فوج کا انتظام انہی کے ذمہ ہوتا۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان بنو عدی زمانہ جاہلیت سے ہی انتہائی ممتاز اور اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، اور اس خاندان میں قریش کا عہدہ سفارت تھا۔ آپ کے اجداد اعلیٰ عدی بن کعب عربوں کے باہمی تنازعات میں ثالث مقرر ہوا کرتے تھے، اور قریش کو اگر کسی قبیلے کے ساتھ کوئی ملکی معاملہ پیش آتا تو وہ سفیر بن کر جایا کرتے تھے۔ یہ دونوں منصب آپ کے خاندان میں نسلاً بعد نسل چلے آ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عام فیل سے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پر غیر معمولی خوشی منائی گئی۔ والدہ نے عمر نام رکھا۔ بچپن اور لڑکپن کے حالات اتنے زیادہ واضح نہیں ہیں۔ عالم شباب میں شرفائے عرب کے تمام مشغلوں میں سے گزرے۔ علم نصاب، سپہ گری، خطابت، پہلوانی اور دیگر علوم و فنون میں مہارت نامہ حاصل کی۔ شاہ سواری آپ کا محبوب مشغلہ تھا اور اس میں کمال حاصل کیا۔ لکھنا پڑھنا بھی سیکھا، چنانچہ ایام جاہلیت میں جو چند بزرگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، سیدنا عمر بھی ان میں سے ایک تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، چنانچہ اسی سلسلے میں دور دراز ممالک کا سفر بھی کیا۔ چونکہ خاندانی اعتبار سے عہدہ سفارت آپ کے پاس تھا، اسی وجہ سے اگر قبائل کے عرب کے تعلقات کوئی پیچیدگی یا کوئی تنازع پیدا ہو جاتا تو ان کے مابین سفارت کے فرائض آپ ہی انجام دیتے، اور اپنی غیر معمولی معاملہ فہمی اور تجربہ کاری سے پیچیدگی کے اس عقدہ کو حل فرماتے۔ شروع ہی سے بلند حوصلہ، معاملہ فہم، خوددار اور غیر معمولی ذہین تھے۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی عمر کی 27 منزلیں طے کر چکے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی گھاٹیوں سے اسلام کی آواز بلند کی، لیکن جس طرح اور لوگوں کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، سیدنا عمر بھی اس آواز کو اپنے لیے نہایت نامانوس اور اجنبی سمجھتے تھے۔ دین جاہلیت یعنی شرک چونکہ رگو پے میں سرایت کیے ہوئے تھا، لہٰذا توحید کی آواز سن کر سخت برہم ہوئے، یہاں تک کہ اسلام کی آواز پر لبیک کہنے والے لوگ بھی اچھے نہ لگتے تھے، لہذا ان کے دشمن بن جاتے۔ بعض ایسے لوگوں پر آپ کا سختی کرنا اور ان کو شدید زد و کوب کرنا بھی روایات سے ثابت ہوتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن اس بات پر سخت اظہار تعجب کرتا جب وہ دیکھتے کہ جس شخص کو بھی اسلام کا نشہ چڑھ گیا وہ کسی بھی سختی سے وہ اترتا نہ تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل کفر میں دو ایسے اشخاص میں سے تھے جو انتہائی جری، بہادر اور اسلام دشمنی میں نہایت سرگرم تھے۔ ان دونوں کی یہ خصوصیات کفر کے لیے استعمال ہو رہی تھیں، جو اسلام کی دعوت کے پھیلاؤ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ کا سبب بن رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز دعا فرمائی: اے اللہ، اسلام کو دو شخصوں میں سے ایک کے ساتھ عزت اور سرفرازی عطا فرمایا، یا تو ابن ہشام سے یا عمر بن خطاب سے۔ یہ ناظرین ترمذی میں لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، حاکم بن سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو عمروں میں سے ایک عمر کے مسلمان ہونے کی دعا نہیں مانگی تھی، بلکہ صرف عمر بن خطاب کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کی دعا فرمائی تھی۔
چنانچہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت دے۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا سبب خود بیان فرماتے ہیں کہ بعثت نبوی سے کچھ عرصہ بعد وہ ایک صنم قدا میں لیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص ایک بچڑا لے کر آ گیا اور اسے ذبح کیا، اور اس کے ذبح ہوتے ہی ایک چیخنے کی آواز آئی، اور وہ آواز کچھ اس طرح تھی، اے جلی، ایک فصیح البیان شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ آواز سن کر لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن میں وہیں کھڑا رہا تاکہ دیکھوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی آواز آئی، اور اس واقعے کے تھوڑے عرصے بعد یہ مشہور ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ ناظرین، اس غائبانہ آواز نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قلب و دماغ پر کیا اثر چھوڑا، اگرچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو خود تو بیان نہیں فرماتے، لیکن الفاظ کے نشیب و فراز بتا رہے ہیں کہ اسلام کے اثرات قلب عمر رضی اللہ عنہ میں جاگزی ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب ان کا رویہ اہل اسلام کے باب میں پہلے سے مختلف ہو گیا، سختی کی بجائے اب نرمی آ گئی۔ چنانچہ آپ کے اپنے قبیلہ کی ایک عورت لیلہ بنت ابی حسمہ سابقون الاولون میں سے ہیں، فرماتی ہیں کہ مکہ میں ہم پر ظلم ڈھانے والے کافروں میں عمر بن خطاب سب سے زیادہ شدید تھے، چنانچہ ہم نے ہجرت حبشہ کا فیصلہ کیا۔ تو عمر میرے پاس سے گزرے، میں سامان سفر باندھ رہی تھی، میرے خاوند عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور میرا شیر خوار بیٹا عبداللہ کھیل رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کدھر کا ارادہ ہے عبداللہ کی ماں؟ میں نے جواب دیا، تم لوگوں نے خدا کے دین کی پاداش میں ہم پر مکہ کی زمین تنگ کر دی ہے، لیکن اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ہم گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، میری بات سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور صرف اتنا کہا، اللہ تمہارا ساتھی اور حامی ہو۔ پھر وہ چلے گئے۔ جب میرے خاوند عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے انہیں یہ واقعہ سنایا۔ وہ فرمانے لگے، امید رکھو کہ عمر اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رویہ اور مزاج میں مسلمانوں کے بارے میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ اب مسلمانوں سے دشمنی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اب انہیں اذیتیں دینے کی بجائے ان کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں، اور دعائیں بھی کسی بت کے نام پر نہیں بلکہ اللہ کے نام پر۔ شاید ابھی تک دعائی اسلام سے واسطہ نہیں پڑا تھا اور ان کی دعوت توحید کی آواز کان میں نہیں پڑی تھی۔ خود فرماتے ہیں، ایک رات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آمنا سامنا کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ آپ بڑھ کر مسجد میں داخل ہو گئے، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے نماز شروع کر دی جس میں سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں کھڑا سنتا رہا کہ یہاں تک کہ قرآن حکیم کے نظم و اسلوب نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، بخدا، جیسا کہ قریش کہتے ہیں یہ شخص واقعی شاعر ہے۔ میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ سورہ الحاقہ کی آیت پڑھی۔ ناظرین، یہ 40 اور 41 آیت جن کا یہ ترجمہ ہے، یہ ایک بزرگ رسول کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ میں نے کہا، یہ تو کہن ہے، تبھی تو یہ میرے دل کی بات جان گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہے۔ جب یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تو اسلام میرے دل میں پوری طرح گھر کر گیا تھا۔ ناظرین، یہ ہے اسلام لانے کا اصل واقعہ۔ ہم نے بعض اوقات دوسرا واقعہ بھی پڑھا ہے، لیکن اس واقعے کے متعلق جو ہے وہ بہت سے جو راوی ہیں وہ اس میں ان کے خیالات مختلف ہیں، لہٰذا کسی دن ہم اس واقعے کو لے کے اور بہت سے راویوں کو اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن آج صرف ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی نجی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کیا لائے، تاریخ اسلام کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بے بسی اور مجبوری کے عالم میں زندگی بسر کرنے والے 40-45 مسلمان اپنے اندر ہمت و جرأت کے احساسات محسوس کرنے لگے۔
وہ جو اپنے ایمان کو مخفی رکھتے تھے اور نمازوں کو پوشیدہ اور چھپ کر ادا کرتے تھے، اب اپنے ایمان کا اظہار علانیہ اور برملا کرنے لگے، اور چند ہی روز بعد حرم کعبہ میں سب کافروں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نظر آنے لگے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی، آپ کی ہجرت نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت۔ ہم میں وہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ بیت اللہ میں نماز پڑھ سکیں، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال و قتال کیا کہ عاجز آ کر انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا، اور ہم بیت اللہ میں نہایت اطمینان سے نماز پڑھنے لگے۔ اسی طرح ناظرین، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سے عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب سے اسلام کی حالت ایک ایسے اقبال بلند شخص کی ہو گئی جس کا ہر قدم ترقی کی جانب اٹھتا ہے، اور جب آپ شہید ہوئے تو اسلام کے عروج اور ترقی میں کمی آتی گئی اور اس کا ہر قدم پیچھے کی طرف پڑنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حق اور باطل کے مقابلے میں سر بلند اور کامران ہوا، اور اس کے صلے میں بارگاہ رسالت سے نے انہیں فاروق کا لقب عطا کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عام روایت کے مطابق 6 نبوی میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں بڑی تقویت آ گئی۔ دوسرا اب اسلام کا نام لینے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ قریش کے سیاسی مصالحے کے سخت خلاف تھا، کیونکہ اب انہیں اپنی سیاسی موت جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ مذہبی جوش، فطری خونخواری اور سفاکی کی وجہ سے مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے، اب سیاسی مصالحے کی وجہ سے ان کے لیے مسلمانوں کا کامل استحصال ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ ان کی اذیتوں میں بھی روز بروز اضافہ ہو گیا۔ قریش کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی اجازت ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ چوری چھپے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ سب نے ہجرت کی، لیکن اعلانیہ نہیں، بلکہ رات کی تاریکی میں یا دن کے اس اجالے میں جب کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ لیکن جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا انوکھا، اسی طرح ان کی ہجرت بھی عجیب اور دوسرے تمام مسلمانوں سے الگ نوعیت کی تھی۔ آپ اکیلے نہیں بلکہ 20 آدمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس شان سے جانب مدینہ روانہ ہوئے کہ اسلحہ سے لیس ہو کر مشرکین مکہ کے مجمعوں سے گزرتے ہوئے بیت اللہ پہنچے، نہایت اطمینان سے طواف کعبہ کیا، نماز پڑھی، پھر وہ وہاں پہ موجود مشرکین کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو، ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بے پوت، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کا ارادہ رکھتا ہو، آئے اور اس وادی سے اس طرح آ کے میرا مقابلہ کرے۔ لیکن ناظرین، وہاں کسی میں تاب نہ تھی کہ اسلام کے اس بطل جلیل کا مقابلہ کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ کر قباء میں رفاع بن عبد المنظر کے مہمان ہوئے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہجرت کر کے سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ، پھر بن عمیر مدینہ طیبہ تشریف لائے، پھر عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مکتوم، اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب 20 سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے۔ اور ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا دردناک ہے۔ ایران کی فتح کے دوران تستر کا ایک گورنر ہرمزان گرفتار ہو کر مدینہ منورہ میں دربار فاروقی میں لایا گیا۔ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچا تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا، شہنشاہ عمر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ انہوں نے ایک سونے والے شخص کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں۔ ہرمزان یہ دیکھ کر ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ اتنی بڑی سلطنت کا فرما روا اور یوں فرش خاک پر محو استراحت ہے۔ ہرمزان نے سیدنا عمر کو سوتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ کہا، اس شخص کو پیغمبر ہونا چاہیے، اگر یہ پیغمبر نہیں تو اس کا عمل ضرور پیغمبروں جیسا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ہرمزان کو دیکھ کر فرمایا کہ اس سے قبل تم ایرانی لوگ ہم لوگوں کو کبھی خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے اور نفرت اور حقارت کی نگاہ سے ہمیں دیکھتے تھے، اب کیا ہوا؟ ہرمزان نے بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ اس نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ، اصل بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
ہم اور تم اکیلے ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہوتے تھے، لہٰذا ہم ہمیشہ تم لوگوں پر غالب آتے تھے، لیکن اب صورت مختلف ہے کہ مقابلے کے وقت ہم اکیلے ہوتے ہیں اور تمہارے ساتھ خدا ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم دونوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ہرمزان نے بالکل سچی بات کہی، چنانچہ اب مسلمانوں کے مقابلے میں ایرانیوں کی نہ صرف حکومت تاخت و تاراج ہوئی، بلکہ ان کی صدیوں پرانی تہذیب اور ہزارہ سالہ تمدن صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ ان کے بادشاہ کی ساری دولت مال غنیمت کے طور پر اور اس کی بیٹیاں کنیز بن کر دربار فاروقی میں آئیں۔ اس شکست فاش اور اپنے اس تمدن اور تہذیب کی پامالی کا ایرانیوں کو بڑا صدمہ تھا، لہٰذا انہوں نے اللہ کی معیت کو مسلمانوں سے ہٹانا چاہا۔ اس کے لیے بڑی چابک دستی سے سازشیں کی۔ ان سازشوں کو بروئے کار لانے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے وجود کو درمیان سے ہٹانا ضروری تھا، لہذا ایک خاص سازش کے تحت ان کو درمیان سے ہٹایا گیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی جنگ نہاوت میں گرفتار ہو کر آیا۔ یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے تحویل میں تھا۔ تاریخ کے اوراق صرف اتنا بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو لولو مجوسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے آقا سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے زیادہ خراج وصول کرتے ہیں، آپ اس میں تخفیف کرائیں۔ آپ نے پوچھا مغیرہ رضی اللہ عنہ کیا محصول لیتے ہیں؟ ابو لولو نے کہا 2 درم روزانہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا بڑھئی، لوہار اور نقاش کا اور چکیاں بھی بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے خیال میں یہ محصول کوئی زیادہ نہیں، اس کام کے لحاظ سے جو کچھ کہ تو بتاتا ہے، جو تو کرتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو ایک ایسی چکی بھی بنا سکتا ہوں جو ہوا سے چلے، اگر یہ درست ہے تو مجھے بھی ایک ایسی چکی بنا دے۔ اس نے جواب دیا اگر میں زندہ رہا تو میں ایسی چکی ضرور بناؤں گا جس کے بارے میں مشرق و مغرب کے لوگ باتیں کریں گے۔ وہ یہ دھمکی دے کر چلا گیا، اور چند روز کے بعد جب ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لائے تو ابو لولو فیروز بھی ایک 2 دھاری خنجر لے کر مسجد میں پہلی صف میں جا بیٹھا۔ جو ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر قرات شروع کی، اس بدبخت نے اچانک صف سے نکل کر اس 2 دھاری خنجر سے امیر المومنین پر 6 وار کیے، جن میں سے ایک سب سے کاری تھا جو ناف کے نیچے لگا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے مسلح پر کھڑا کیا اور خود زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر گر پڑے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے 2 چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر نماز مکمل کی اور فرش پر دیکھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ گھر لایا گیا۔ آپ کو جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ یہ سن کر امیر المومنین نے فرمایا اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، چنانچہ آپ نے اسی حالت میں نماز فجر ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا ذرا باہر نکل کر دیکھنا میرا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا قاتل مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے کسی ایسے آدمی کے ہاتھ سے موت نہیں دی جو اسلام کا مدعی نہ ہو۔ زخم چونکہ کاری تھا اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مایوسی ہو گئی اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنا کوئی جان نشین مقرر فرمائیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا تمہارے لیے یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں، اور وہ علی، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی منتخب کر لو، جب وہ آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں تو اس کی اعانت کرو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے صاحبزادے عبداللہ کو اپنا جانشین نامزد کر جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی خلافت کوئی بہتر شے تھی تو ہم نے اس میں سے اپنا حصہ لے لیا، اور اگر یہ کوئی بری شے تھی تو اب وہ ہم سے پھر گئی۔ خطاب کی اولاد کے لیے یہی کافی ہے کہ صرف اس ایک ہی آدمی نے امت کو امر خلافت کے فوائد سے محروم کر رکھا ہے، پھر بھی میں اگر برابر چھوٹ جاؤں تو بہت کامیاب ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ مشورہ میں شریک رہے گا لیکن امارت سے اسے کوئی تعلق نہ ہوگا۔
اس کے بعد آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری اتوار کے دن آپ نے اس دنیا سے انتقال فرمایا۔ وصیت کے مطابق سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور سرکار دو عالم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت عمر مبارک 63 برس تھی۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ ہم کسی دوسرے پروگرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ریفارمز تھیں، جو اصلاحات تھیں، جو نظام عدل تھا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔